السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مفتی صاحب، آج 1 جنوری کا بدھ کا دن ہے، جی تو آپ سے سوال کرنا تھا کہ نیا سال کس طرح سے منانا چاہیے اور اس میں اسلام میں کیا رہنمائی ہے اس کی؟ بیٹا، بہت اچھا سوال ماشاءاللہ آپ نے پوچھا ہے۔ آج ہم یہاں ادھر ٹہلنے کے لیے آئے ہیں شاستری پارک کی طرف، اور یہ مرغوب بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ تو آج 1 جنوری 2025 بدھ کا دن ہے، اور صبح صبح ماشاءاللہ موسم بہت خوشگوار ہے۔ یہاں پارک کے اندر چڑیا بلہ بھی کھیل رہے ہیں، کوئی ٹہل رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا منظر ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ تمام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو میرے، آپ کے، ہم تمام کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے اور ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے اور پوری دنیا میں رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ عافیت کا سال بنائے۔ اس سال میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی ہدایت اور توفیق دے۔ بھائی، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں والشمس والقمر بحسبان، کہ ہم نے چاند اور سورج کو ایک مقررہ انداز میں حساب کتاب کے لیے بنایا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اور قرآن پاک ہی کے اندر موجود ہے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ تو پہلی بات تو یہ تقسیم کر رکھی ہے شمسی اور قمری۔ قرآن پاک کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو چاند اور سورج دونوں اللہ کی مخلوق ہے، شمسی بھی اور قمری بھی۔ البتہ اسلامی عبادات اور بہت ساری چیزوں کا دار و مدار چاند کے اوپر ہے، جیسے کہ رمضان کے روزے چاند دیکھ کر کے رکھو اور چاند دیکھ کر کے عید کر لو۔ اسی طریقے سے عدت کا مسئلہ ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ حج کا ہے کہ 8 تاریخ کو فلاں جگہ پر رہنا اور 9 تاریخ کو یوم العرفہ ہے، تو ذی الحج کی 9 تاریخ کو حج ہوتا ہے۔ تو خاص طور سے اسلامی احکام جو ہیں وہ ان کا دار و مدار چاند کے اوپر ہے۔ باقی اسلام میں سورج اور چاند ایسی کوئی تفریق نہیں ہے، تو شمسی اور قمری دونوں اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک کیلنڈر ہے، شمسی بھی اور قمری بھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسلامی نیا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، تو یہ بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے باضابطہ اس کا آغاز ہوا ہے، شروع ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، ہر دن انسان کو اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ صرف تفریق ہے کہ کل 31 دسمبر 2024 کا دن تھا اور آج 1 جنوری 2025 شروع ہو چکا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے جس طرح کے دن روزانہ ہوتے ہیں ایسے ہی آج کا دن بھی ہے، جس طرح کی راتیں روزانہ آتی ہیں ایسی رات آج بھی ہے۔ لیکن اس میں میسیج میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی گزشتہ زندگی کو یہ سمجھ کر کے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اگر ہم نے اس میں کوئی اچھا عمل کیا ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ مائنس ہو گئی ہماری زندگی۔ فرض کرو کسی کی 50 سال کی زندگی ہے یا 60 سال کی زندگی ہے اور وہ اب 40 سال کا ہو چکا ہے، تو 40 سال اس کے مائنس ختم ہو گئے۔ تو ہر آنے والا دن ہمیں اس حساب سے گزارنا چاہیے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکیں، اپنی صحت، اپنی فٹنس کا خاص طور سے خیال رکھیں، اور اس بات کا عہد کریں کہ آنے والے جو بھی سال، مہینے اور دن ہیں، ہم ان کو بالکل اسلامی شریعت کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ نمازوں کا اہتمام۔ ایک اور سوال ہے، جی، یہ جو آج کل چل رہا ہے یہ اسٹیٹس پہ نئے سال مبارک ہو، یہ تو اس والے نئے سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ویسے تو چاند سورج دونوں اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ مبارکبادی کا جہاں تک تعلق ہے، مبارکبادی کا اسلام میں اس طرح کا تو کوئی باقاعدہ کانسیپٹ نہیں ملتا ہے۔ البتہ خیر و عافیت کی دعا دی جا سکتی ہے۔ اور بم پٹاخے پھوڑا جاتا ہے رات کو، یہ تو انتہائی قبیح ہے اور ایذائے انسانیت ہے، ایذائے مسلم حرام ہے، یعنی کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ تو سراسر ظلم ہے۔
اور ایسا کرنا تو میں مانتا ہوں گناہ کبیرہ ہے، ایسا تو بالکل کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں مال کا بھی ضائع کرنا ہے، اور دوسرے لوگ جو بیچارے سو رہے ہیں، بیمار ہیں، کوئی کسی حالت کے اندر ہے، ان کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ بتائیے، اور اس کا ذریعہ ہم بن رہے ہیں۔ اس لیے اسلام جو ہے نا معتدل مذہب ہے، خوشی کے موقع پر خوشی کرنے کو کہتے ہیں، لیکن خوشی کا بھی طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ خوشی کا طریقہ کیا ہو؟ آپ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، بیوہ عورتیں ہیں آپ ان کی ہیلپ کر دو، مدد کر دو۔ نیا سال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر کے کسی کو، یتیم کو، غریب کو، یا کسی ہاسپٹل میں جا کر کے آپ، بہت سارے مریض ہوتے ہیں، ان کو کھانا کھلا دو، ان کو پیسے دے دو، دوائی لے کر کے دے دو، تو کیا یہ خوشی نہیں ہوگی؟ تو بہت سارے ایسے کام کرنے چاہیے جس کا دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہے۔ جی، اور کوئی سوال آپ کے ذہن کے اندر ہو مرحوم بھائی؟ نئے سال کو لے کر یہی سوال ہے۔ دیکھو، نئے سال میں آپ کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہم اپنی صحت کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ اگر صحت صحیح ہے تو انشاءاللہ سارا معاملہ صحیح ہے بالکل۔ لہذا جو ایسی غذائیں ہیں خاص طور سے جو شریعت میں ناجائز اور حرام کی لسٹ میں آتی ہیں، ان سے تو بالکل ہر حال میں بچنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حلال غذاؤں میں بھی جو نیچرل اور فطری چیزیں ہیں، جیسے پھل ہے اور سبزیاں ہیں، دال ہیں، ان چیزوں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ باقی جن چیزوں کے اشتہارات آتے ہیں، فاسٹ فوڈ اور فلاں چیزیں، اور جن کے اوپر نئے نئے اشتہارات وغیرہ آتے ہیں، یہ سب چیزیں اکثر و بیشتر ایسی ہوتی ہیں۔ اور جس میں ہم جو فیکٹری والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لیبر کو نئے سال کے تحفے دیتے ہیں کہ ایک مٹھائی کا ڈبہ دے دیا، 1 کلو کا، آدھے کلو کا ڈبہ کسی نے دے دیا۔ ہاں، تو اسلام یہ کہتا ہے اس کے لیے کوئی دن، کوئی سال مخصوص نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے، نہ کوئی ریاکاری ہو، نہ کسی پہ احسان ہو، اور نہ کسی کی کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ ہو، یعنی وہ اپنا حق سمجھ لیں کہ نہیں ہر سال آپ ہم کو دیں گے ہی، یہ بھی غلط بات ہے۔ یہ سمجھیے نا کہ ہر سال ایک مخصوص دن مناتے ہیں نئے سال کا، کہ ہاں، تو نئے سال اسلام جو ہے نا، یہ دیکھو ان چیزوں میں یہ چاہتا ہے کہ سہولت پسندی ہونی چاہیے۔ فرض کرو نیا سال آ گیا اور مالک کے پاس بجٹ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو چاہے اس کو قرض لانا پڑے اپنی ناک کے لیے، شرم لحاظ کے لیے، اور اپنے ورکروں کو خوش کرنے کے لیے وہ دے رہا ہے، تو اس میں اللہ کی رضا تو پائی نہیں گئی۔ اس لیے اسلام بالکل فطری مذہب ہے، وہ چاہتا ہے جب آپ کے پاس بجٹ ہو، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہو، حیثیت دی ہو، تو آپ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھیں۔ اس کے تاکید کی گئی ہے باقاعدہ حدیث کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا رہے تو آپ فرما رہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ تو ماتحتوں میں یہ بھی آ جاتے ہیں جو ہمارے پاس کام کرتے ہیں۔ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا، لیکن یہی کہ فلاں دن، فلاں تاریخ، تو یہ سب چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ لے بھائی، اور انہیں اور لے کے آؤ بھائی۔